بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک مناظرہ ہوا مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان۔ اس مناظرے کے اندر قادیانیوں کو شکست فاش ہوئی اور اسی شکست فاش کے نتیجے میں بے شمار قادیانی ایسے تھے جنہوں نے قادیانیت سے توبہ بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر ایمان بھی لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا اور قادیانیت پر لعنت بھیجتے ہوئے وہ مسلمانوں کی صفوں کے اندر شامل ہو گئے۔ قادیانی ہمیں کالنگ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ So that's it. Let's go. فاستبقوا الخيرات. Allah says in the Quran, don't delay a good deed. Follow. Repeat after me, inshallah. Okay? Bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. بہت ہی زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے قادیانیت کو چھوڑ دیا، قادیانیت سے توبہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنے۔ تو جہاں اس شکست سے قادیانیوں کی صفوں کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی تو وہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قادیانیوں کو کندھا فراہم کرنے کے لیے فوراً پہنچے اور انہوں نے مسلمانوں پر یلغار کر دی۔ اب میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر فیصلہ آپ سے لوں گا کیا ان لوگوں کا موقف ٹھیک تھا یا انہوں نے اس موقع پر اچھا کام کیا یا غلط کام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ مناظرہ کس موضوع پر ہوا۔ وہی پرانی باتیں، وہی عبارات جن کی آڑ میں چھپ کر قادیانی غلام محمد قادیانی کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہی عبارات جن کو محمد علی مرزا صاحب سوشل میڈیا کے اوپر بڑے تم طراق کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قادیانی دجال، چشتی دجال، تھانوی دجال، آپ اینٹی قادیانی ہیں، ختم نبوت کا کام تو ہم کر رہے ہیں۔ تم میں سے کسی کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے ختم نبوت پہ کام کے، تم صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہو، ختم نبوت پہ ہم کام کرتے ہیں، چاہے غلام محمد قادیانی دجال ہو، چاہے کوئی چشتی دجال ہو، خواہ کوئی تھانوی دجال ہو۔ انہی عبارات پر مناظرہ تھا اور قادیانی مناظر کا اعتراض یہ تھا کہ آپ کی یہ عبارتیں گستاخانہ عبارتیں ہیں، اگر ان عبارتوں کے باوجود یہ لوگ کافر نہیں اور دعویٰ نبوت کرنے والے نہیں تو پھر غلام محمد قادیانی ان عبارتوں کے باوجود کافر کیوں ہے اور وہ دعویٰ نبوت کرنے والا کیسے ہے؟ تو اس کے جواب میں عدنان رشید صاحب نے جو ایک سوال اٹھایا، ٹیکنیکل اعتبار سے بہت زبردست اعتراض تھا وہ اور بہت زبردست سوال تھا، کیونکہ میں خود مناظر ہوں اور مناظر ہونے کی حیثیت سے میں خود سوال کے وزن کو جانتا ہوں کہ سوال کا کتنا وزن ہے۔ بڑے سمپل اور سادہ الفاظ میں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ نفس عبارت جن پر آپ اعتراض کر رہے ہیں کفریہ ہیں، دیٹس آل، بات ختم۔ جو عبارتیں قادیانی کی ہیں وہ بھی کفریہ ہیں، دیٹس آل، بات ختم۔ اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ جو عبارتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ عبارتیں بعض ایسی ہیں جو بزرگوں کی طرف منسوب ہیں اور بعض عبارتیں ایسی ہیں جو خواب کے واقعات ہیں جن پر شرعی حکم نہیں لگ سکتا۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو غلام محمد قادیانی کی عبارتیں صرف کفریہ ہی نہیں بلکہ غلام محمد قادیانی نے ان عبارتوں کے مطابق دعوے بھی کیے، اپنے آپ کو نبی بھی تسلیم کیا، اور نبی تسلیم کروانے کے بعد اس کے جو ماننے والے تھے وہ بھی اس کو نبی مانتے ہیں۔ اب اس طرف آ جائیں، جو عبارتیں آپ پیش کرتے ہیں ان میں سے بعض تو منسوب ہیں، بعض خواب کے واقعات ہیں، پھر جن کی طرف وہ عبارتیں منسوب ہیں یا خواب میں جو واقعات پیش آئے وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں کبھی یہ وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوا کہ ہم نبی ہیں، یا زندگی میں انہوں نے کبھی نبوت کا دعویٰ کیا ہو، یا ان کے ماننے والوں نے کبھی ان کو نبی سمجھا ہو، یا ان کے ماننے والوں نے کبھی ان کے نام کے کلمے پڑھے ہوں، یا ان کے نام کے کلمے پڑھوائے ہوں، یا کبھی انہوں نے اپنے نام کے کلمے پڑھوائے ہوں۔ ایک حوالہ پیش کر دیں جس میں ان حضرات نے کبھی اپنے آپ کو نبی کہا ہو یا نبوت کا دعویٰ کیا ہو، یا اپنے ماننے والوں کو اپنا کلمہ پڑھنے کی ترغیب دی ہو، یا ان کے ماننے والوں نے کبھی ان کو نبی سمجھا ہو، یا ان کے ماننے والوں نے کبھی ان کے نام کے کلمے آگے پڑھوائے ہوں۔ جب ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت کا حکم یہاں الگ ہے، وہاں شریعت کا حکم الگ ہے، جو شریعت کا حکم وہاں لگ رہا ہے وہ یہاں نہیں لگ رہا۔ ایک حوالہ پیش کر دیں، اور قادیانی مناظر اس پر کسی قسم کا کوئی حوالہ پیش نہیں کر سکا۔ جب قادیانیوں کی شکست ہو گئی، قادیانی مسلمان ہونے شروع ہو گئے تو محمد علی مرزا جو قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں وہ فوراً میدان کے اندر آئے اور قادیانیوں کی بے یار و مددگار پڑی ہوئی لاش کو وہ کندھا دینے کی کوشش کرنے لگے۔ شاید ان بلال چینل کے اوپر انہوں نے اپنا جواب ریکارڈ کروایا۔ آپ خود بتائیں، جہاں ایک طرف قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں
اور قادیانیت پر لعنت بھیج رہے ہیں تو وہاں پر اسے مسلمانوں کی فتح کہا جائے گا یا قادیانیوں کی فتح کہا جائے گا؟ وہاں مسلمانوں کی ذلت کہا جائے گا یا قادیانیوں کی ذلت کہا جائے گا؟ محمد علی مرزا صاحب نے آتے ہی شاہد بلال چینل پر کہا کہ یہ جاتے ہیں قادیانیوں سے مناظرہ کرنے کے لیے اور وہاں جا کر ذلیل ہو کر آتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جا کے یہ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں۔ شوق بہت ہے مناظرے کرنے کا ان لوگوں کو، لیکن ذلت کاٹ کے آ جاتے ہیں۔ پھر تیاری کر کے جاؤ اور اعلان برات کرو ان سب لوگوں سے، ادروائز تم لوگ اسی طریقے سے ذلیل ہوگے اور ہم تمہاری ذلت کا تماشا دیکھتے رہیں گے اور افسوس کرتے رہیں گے۔ دکھ ہوتا ہے ہمیں، سیدھی سی بات ہے۔ میرا سوال محمد علی مرزا ان کے چیلوں سے صرف یہ ہے کہ آپ کو کس بات کی تکلیف ہوئی ہے؟ آپ کیوں اتنا کلبلا رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ذرا بتلانا پسند کریں گے؟ پھر جب یہ ویڈیو عدنان رشید صاحب کے پاس پہنچی اور کیسر راجہ صاحب کے پاس، تو کیسر راجہ صاحب اور عدنان رشید صاحب نے ان کی بالکل مٹی پلیت کی اور ان کو ایسا دفن کیا کہ ان کی لاش وہ بالکل بے یار و مددگار پڑی ہوئی تھی۔ عدنان رشید صاحب نے اپنے کلپ کے اندر کچھ اعتراضات اٹھائے، سوال اٹھائے۔ میں ان سوالات کا آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں۔ عدنان رشید صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ اس طرح ایک اور شخص میدان میں کود پڑا جب قادیانی منہ کی کھا رہے تھے، ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ شخص میدان میں کیوں کودا۔ اور الحمدللہ قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑی، لیکن ایک اور شخص میدان میں کود پڑا اور اس کی وجہ ابھی تک ہمیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکی، اور ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شخص میدان میں عین اس وقت کیوں کودا جبکہ قادیانی تاریخی مار کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے کودنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ شخص ہے آپ کا مشہور معروف انجینئر محمد علی مرزا۔ پھر انہوں نے ایک اور مقام پر یہ بھی کہا کہ انجینئر مرزا کا موقف یہ ہے کہ قادیانیوں کے خلاف یہ ذلیل ہو رہے ہیں اور ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، یہ جواب نہیں دے پا رہے۔ اور کافی وقت سے انجینئر محمد علی مرزا ایسی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں قادیانیوں کے لیے نرم گوشہ ہے۔ پھر آگے چل کر عدنان رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ آستین کا سانپ تو نہیں، کیا یہ اسلام کی جڑیں کاٹنے والا تو نہیں؟ یہ کیوں قادیانیوں کے بارے میں پازیٹیو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے؟ اس کے قادیانیوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ان تفصیلات کا ہمیں پتہ نہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ انجینئر مرزا کے دل میں قادیانیوں کے لیے بہت زیادہ محبت اور نرم گوشہ ہے۔ جو ہمارے اردو چینل پر عدنان رشید اردو پر موجود ہے، آپ اس ڈیبیٹ کو دیکھیے گا اور خود فیصلہ کیجئے کہ یہ محمد علی مرزا کیا یہ آستین کا سانپ تو نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کی جڑیں کاٹنے والا شخص تو نہیں ہے؟ اور کیوں بار بار قادیانیوں کے بارے میں پازیٹیو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ اس کے قادیانیوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ان تفصیلات کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ مرزا محمد علی مرزا انجینئر جو ہے اس کے دل میں قادیانیوں کے لیے بہت زیادہ محبت ہے اور نرم گوشہ ہے۔ یہ چار باتیں عدنان رشید صاحب نے اپنے کلپ کے اندر اٹھائی ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ عدنان رشید صاحب کو پتہ نہ ہو کہ اس کا قادیانیوں کے بارے میں نرم گوشہ کیوں ہے۔ اس لیے کہ یہ جیسے دوسروں کو کہتا ہے یہ اینٹی قادیانی ہے، یہ خود قادیانی نواز ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے یہ قادیانیوں کو سپورٹ کرتا آپ کو نظر آئے گا، اور ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ اینٹی اسلام بندوں کو یہ ہمیشہ سپورٹ کرے گا۔ مثال کے طور پہ غلام محمد قادیانی کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے، جیسے غامدی صاحب کا موقف ہے کہ غلام محمد قادیانی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں کچھ کے دعویٰ نبوت کیا ہو، یہی موقف محمد علی مرزا کا بھی ہے۔ محمد علی مرزا کے نزدیک قادیانی اعلی کتاب سے بہتر ہیں۔ کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں۔ یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا۔ محمد علی مرزا کے نزدیک قادیانیوں کے ساتھ لین دین کرنا صحیح ہے۔ محمد علی مرزا کے نزدیک قادیانیوں کو ذبیحہ حلال ہے، ان کو دعوتوں کے اندر بلا سکتے ہیں۔ محمد علی مرزا کے نزدیک قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں، اگر ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے۔ محمد علی مرزا کے نزدیک وہ ختم نبوت کا معنی صحیح کرتے ہیں۔ محمد علی مرزا کے نزدیک وہ اسلام سے ٹوٹا ہوا فرقہ ہیں۔ میں ان کو اسلام سے، اہل سنت سے ٹوٹا ہوا ایک فرقہ مانتا ہوں، جنہوں نے اس بڑے لیول کا اختلاف کیا کہ ان کی تکفیر کرنا ہماری مجبوری بن گئی، کیونکہ انہوں نے اس اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں کافر ڈکلیئر کر دیا، اور انہوں نے کہا جو غلام محمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا ہم اسے کافر سمجھتے ہیں، تو جو ہمیں کافر کہہ رہا ہے پھر ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے کافر کہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ یہ گولڈن کوٹ اپنا بیان کیا ہے لوگوں کے سامنے کہ اگر قادیانی ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم ان کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہ سارے وہ عقائد و نظریات ہیں جو آپ کو بے شمار لیکچر کے اندر بکھرے ملیں گے، یہ ان کے لیے نرم گوشہ ہے۔
اور آپ نے بھی پچھلے دنوں میں سنا کہ محمد علی مرزا نے یہ بھی بیان کیا کہ جس سے مسلمانوں کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، اسی طرح قیامت کے دن قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ کیا کسی کافر کے اعضائے وضو چمک سکتے ہیں؟ کیا اس پر کوئی حوالہ دیا جا سکتا ہے؟ تو عدنان رشید صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ شخص اس وقت میدان کے اندر کیوں کودا ہے۔ تو انہوں نے جو مٹی پلید کی تھی محمد علی مرزا کی، اور ان کو جو بیار و مددگار چھوڑ دیا تھا ان کی لاش کو، تو اس لاش کو کندھا فراہم کرنے کے لیے محمد علی مرزا کا ایک خاص چیلا مسلم ٹوڈے وہ میدان کے اندر کود پڑا۔ اس نے آ کر ایک کلپ کیسر راجہ صاحب کے خلاف بنایا اور ایک کلپ اس نے عدنان رشید کے خلاف بنایا۔ اب عدنان رشید صاحب کے خلاف کلپ بناتے ہوئے اس نے وہ کام کیا کہ اس نے بیچ چوراہے محمد علی مرزا کا بانڈا پھوڑ دیا۔ آپ اس کا کلپ 1 منٹ 31 سیکنڈ سے لے کر 4 منٹ اور 21 سیکنڈ تک سنیں۔ اس میں باقاعدہ نیچے اس نے پٹی لگائی ہے کہ احمدی بھائیوں کا ایک عجیب اعتراض۔ پھر 1 منٹ اور 47 سیکنڈ پر اس نے جا کر قادیانیوں کو بھائی بھی کہا۔ یہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں عدنان رشید ہمارے قادیانی بھائی کو جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، میرا سوال یہ ہے، محمد علی مرزا کا فرنٹ مین چیلا مسلم ٹوڈے وہ احمدیوں کو بھائی لکھ رہا ہے اور اپنی زبان سے قادیانیوں کو بھائی کہہ رہا ہے، تو پھر ہم محمد علی مرزا کے بارے میں کیا سمجھیں کہ وہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے یا نہیں، اور ہم کیا سمجھیں کہ اس مناظرے پر اس کو اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟